بہرحال ہمیں فوری طور پر اس دوسری کوٹھی پر چھاپا مارنا چاہیے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ آؤ پھر دیر کس بات کی، جلدی کرو، صفدر نے کہا، اور اس کے بعد وہ سب 30 قدم اٹھاتے اس طرح کوٹھی کی طرف بڑھنے لگے جیسے وہ مجرموں کے کسی اڈے کے بجائے اپنے ہی گھر میں گھسے جا رہے ہو۔ کیپٹن شکیل کی تجویز واقعی انتہائی برموقع اور کارآمد ثابت ہوئی تھی، ورنہ ان 12 آدمیوں پر قابو پانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کوٹھی کے اندر موجود تھے۔ جولیا کے حکم پر مختلف کمروں میں بے ہوش پڑے ہوئے افراد کو ایک بڑے کمرے میں اکٹھا کر لیا گیا تھا، اور کچھ ممبرز کو اس نے خفیہ رستوں اور تہخانوں کی تلاش میں لگا دیا۔ یہ اکیلا ایک کمرہ تھا، جبکہ باقی 3-4 کی تعداد میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا چیف یہی ہوگا۔ صفدر نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے چلو۔ جیسے ہی اسے پوچھ گچھ کرتے، تنویر تم ان کا خیال رکھنا، تمہیں ہماری مرضی کے بغیر ہوش میں نہیں آنا چاہیے، جولیا نے تنویر اور صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے سر ہلا دیا، جبکہ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر اس بے ہوش آدمی کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا جس کی طرف صفدر نے اشارہ کیا تھا۔ اور پھر صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا اس آدمی کو لے کر ایک علیحدہ کمرے میں آ گئے، اور پھر جب تک کیپٹن شکیل اس کرسی پر بیٹھا تھا، صفدر نے اسے باندھنے کے لیے رسی بھی تلاش کر لی، اور چند لمحوں بعد وہ آدمی کرسی پر مضبوطی سے بندھ گیا۔ اب اسے ہوش میں لانے کے لیے تو اینٹی انجیکشن چاہیے، ہمیں گیس فائر کرنے سے پہلے اس کا خیال ہی نہیں آیا، صفدر نے چونک کر کہا، یہ ابھی ہوش میں آ جاتا ہے، جسمانی تکلیف سب سے زوردار اثر اینٹی انجیکشن ہوتی ہے، جولیا نے کرخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کی لاک پوری قوت سے بے ہوش آدمی کے دائیں کان کے نیچے جبڑے پر ماری، اور پھر اس کا ہاتھ انجلی کی طرح تیزی سے چلنے اور بالکل جلاد بنی ہوئی نظر آ رہی تھی، انتہائی سپاک اور سرد مہر، اور پھر چند ضربوں کے بعد اس آدمی کے منہ سے خون نکلنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی، اور جولیا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مشین گن کو اچھال کر اب اسے ناک سے پکڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور پھر جیسے ہی اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی، جولیا کا بازو حرکت میں آیا، اور مشین گن کا دستہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اس آدمی کے جبڑے پر پڑا، اور اس آدمی کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اس کا بندھا ہوا جسم پڑکنے لگا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل خاموشی سے کھڑے تھے، ظاہر ہے جولیا نمبر 2 باز تھے اور وہ اس کے ماتحت تھے، اور اس وقت جولیا واقعی باز بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے چیخنے سے ہی جولیا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھما، اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی اس آدمی کے حلق سے پلک شگاف چیخ نکلی، کیونکہ مشین گن کے دستے کی دوسری ضرب پہلے سے کئی زیادہ زوردار تھی، اور اس آدمی کے گال سے ٹکڑے اڑ گئے، اور اندر سے ٹوٹا ہوا جبڑا جھانکنے لگ گیا، اور دوسری چیخ کے ساتھ ہی اس کی گردن دوبارہ ڈھلک گئی۔ جولیا نے ایک بار پھر بازو اٹھایا ہی تھا کہ صفدر بول پڑا، مس جولیا ذرا آہستہ، ورنہ یہ مر جائے گا، صفدر نے کہا، اور جولیا کا اٹھا ہوا بازو ایک جھٹکے سے نیچے ہو گیا۔ یہ پھر بے ہوش ہو گیا، احمق، جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ جولیا پر واقعی X2 کی جال کا زبردست اثر ہوا تھا۔ 1 منٹ، یہ ابھی ہوش میں آ جائے گا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بے ہوشی انتہائی تکلیف کی وجہ سے، اور تکلیف چونکہ جاری تھی اس لیے یہ بے ہوشی عارضی تھی۔ اور پھر وہی ہوا، چند لمحوں بعد اس آدمی کی آنکھیں کھلی، اور اس کے منہ سے بے در پہ کئی چیخیں نکل گئی۔ جولیا نے ایک بار پھر مشین گن کو ہوا میں اچھال کر اسے دستے سے پکڑا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے مشین گن کی نال اس آدمی کی آنکھوں کے درمیان جما دی۔ اس آدمی کی آنکھوں سے شدید خوف اور پریشانی جھلک رہی تھی، وہ واقعی سخت دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ سنو، ایک لمحے میں کھوپڑی اڑا دوں گا، بولو کیا نام ہے تمہارا، جولیا نے بھوکی بلی کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ میرا نام رابرٹ ہے، رابرٹ، اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، ٹوٹے ہوئے جبڑے کی وجہ سے اس کی آواز انتہائی نامانوس سی لگ رہی تھی، اور الفاظ واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ تم یہاں کے چیف ہو، تم نے وہ بے ہوش کرنے والی وزیر چوک پر پھینکی تھی، جولیا نے اس طرح کراتے ہوئے کہا۔ وہ باز جاجی تھا، میں نہیں تھا، رابرٹ اسی طرح خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جولیا کے یک لخ اور بے پناہ تشدد، اور پھر آنکھوں کے درمیان رکھی ہوئی مشین گن کی نال اور جولیا کی غراہٹ
ان سب نے مل کر اس کے اعصاب کو ختم کر دیا۔ جاجی وہ کون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اسے چیف باس نے مارکر کی جگہ نمبر 2 باس بنایا ہے، مارکر مر گیا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ چیف باس کون ہے؟ جولیا نے غراتے ہوئے پوچھا۔ چیف باس براؤن ہے، ریڈ پینتھرز کا چیف، رابرٹ نے جواب دیا، اور اس کے بعد سن کر جولیا کے ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی چونک پڑے۔ براؤن کہاں ہے؟ فوراً بتاؤ، ورنہ جولیا نے لہجے کو اور زیادہ سرد کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے نال کو اور زوردار سے دبا دیا۔ پوائنٹ 1 پر وہ جاتے وقت مجھے یہی بتا کر گئے تھے، رابرٹ نے جلدی سے جواب دیا۔ اب جو سوال پوچھ رہی ہوں وہ میں تمہیں آزمانے کے لیے پوچھ رہی ہوں، ورنہ اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ اگر تم نے غلط جواب دیا تو ایک لمحے میں ٹریگر دبا دوں گی، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ میں رابرٹ نے کچھ کہنا چاہا۔ پوائنٹ 1 کہاں ہے؟ جولیا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایگلز ہلز کا کوٹھی نمبر 35، رابرٹ نے اتنی تیزی سے جواب دیا جیسے اگر اسے ایک لمحے کو بھی دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بس کافی ہے، جولیا نے بوکے بیڑے کی سی انداز میں کہا، اور ٹریگر دبا دیا۔ ہلکا سا دھماکہ اور اس کے ساتھ ہی رابرٹ کی کوٹھی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فرش پر بکھر گئی۔ آؤ صفدر، اب اس کوٹھی پر ریڈ کرنا ہوگا، جولیا نے اسی طرح سرد لہجے میں دروازے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے معنیخیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جولیا نے جس سرد مہریے اور سپاکی سے اس بندے ہوئے آدمی کی کھوپڑی اڑائی تھی، اس نے انہیں واقعی حیران کر دیا تھا۔ باقی لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے جولیا کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تنویر کے لیے اچھا شکار ثابت ہو گئے، جولیا نے بغیر مڑے جواب دیا، اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر جب اس بڑے کمرے میں پہنچے تو باقی ساتھی بھی وہاں تنویر کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تو انتہائی حیرت انگیز کوٹیاں ہے، تینوں کے درمیان خفیہ راستے بھی اور تہخانوں میں عجیب و غریب مشینری بھی فٹ ہے، نعمانی نے جولیا کو بتایا۔ اوہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جولیا نے ابھی فقرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ ساتھ والے کمرے سے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی، اور جولیا فقرہ مکمل کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں، صفدر نے کہا، اور دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ صفدر نے ٹیلی فون والے چھوٹے کمرے میں داخل ہو کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس کا لہجہ بالکل رابرٹ جیسا تھا۔ رابرٹ، میں براؤن بول رہا ہوں، کیا تم سب مشن کے لیے تیار ہو؟ دوسری طرف چیختے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ اوہ، صفدر نے اس کی آواز پہچان لی کہ یہ براؤن تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی اس سے گفتگو کر چکا تھا۔ یس چیف باس، صفدر نے مختصر سا جواب دیا تاکہ لمبی بات ہو نہ سکے، اس لہجے کا بانڈا نہ پھوٹ جائے۔ تو سنو، میں ایکشن گروپ کے ساتھ ریڈ کروں گا، اور تم لوگوں نے باہر رہ کر صرف نگرانی کرنی ہے تاکہ باہر سے کسی قسم کا مداخلت نہ ہو سکے، براؤن نے کہا۔ یس باس، صفدر نے جواب دیا۔ لیکن تم لوگوں نے انتہائی محتاط رہنا ہے، کیونکہ جس عمارت پر ہم نے ریڈ کرنا ہے وہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے وہاں پر ہر قسم کی حالات سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب تم جاجی کی بجائے نمبر 2 جاجی مر چکا ہے، براؤن نے کہا۔ یس باس، تھینک یو باس، صفدر نے اس طرح جواب دیا جیسے اسے نمبر 2 بننے پر بے حد مسرت ہوئی ہو، لیکن ساتھ ہی وہ چیف اس نے انتہائی مرعوب بھی ہو۔ ابھی پوری طرح صبح ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اور میں نے پروگرام بنایا کہ 1 گھنٹے کے بعد ہم ریڈ کریں گے، کیونکہ صبح ہوتے ہی رات کو گشت کرنے والے پولیس پارٹیاں واپس چلی جاتی اور عام لوگوں کی آمد و رفت سے مداخلت کا خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی تم نے انتہائی محتاط رہنا ہے، ٹرانسمیٹر ساتھ رکھنا، اس کے ذریعے میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں گا۔ تم لوگوں نے پوری طرح تیار رہنا ہے، اسلحے کی لحاظ سے، لیکن میری اجازت کے بغیر مداخلت بالکل نہیں کرنی۔ تم ایسا کرو کہ صرف 2 آدمیوں کو وہی چھوڑ کر باقی ساتھیوں سمیت ریگلیس روڈ کے پہلے چرواہے پر اب اسے ٹھیک 45 منٹ بعد پہنچ جاؤ۔ میں وہی پہنچ کر باقی ہدایت تمہیں دوں گا، براؤن نے تیز لہجے میں اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، صفدر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں پوائنٹ 1 پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ دانش منزل پر ریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں راستے میں ہی پکڑ سکتے ہیں، صفدر نے جولیا سے کہا، اور جولیا سر ہلا دیا۔
नहीं, अब सूरत हाल ऐसी है कि हमें X2 से बात कर लेनी चाहिए, जूलिया ने जवाब दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे तुम्हारी पहली बात तो यही थी कि हम इनकी लाशें X2 को पेश करेंगे, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त मसला दानिश मंजिल पर हमले का न था, वो बहुत अहम बात है। नोमानी ने बताया कि इंतहाई जदीद तरीन और अजीब व गरीब मशीनरी नस्ब है। हो सकता है कि ब्राउन भी दानिश मंजिल के हिफाजती साइंसी निज़ाम को सबूताड़ करने के लिए कोई अहम मशीनरी साथ लेकर जा रहा हो, इसलिए अब चीफ बास से बात करना ज़रूरी हो गया है, जूलिया ने कहा। और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मेरा ख्याल है कि चीफ बास की भी ऐसा कोई ख़तरा लाहिक हुआ था कि इसने दानिश मंजिल का सारा निज़ाम ही सेल कर दिया था। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और जूलिया ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यहाँ से नहीं हो सकते, यहाँ से होने वाली कॉल कहीं कैच हो रही हो बाहर से, सफदर ने आगे बढ़कर कहा और जूलिया ने सर हिलाते हुए वापस रिसीवर रख दिया। चलो फिर निकलो यहाँ से, फौरन जूलिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर चंद लम्हों बाद वो सब स्कूटी से निकलकर वापस अपनी कारों की तरफ बढ़ने लगे। जूलिया ने तनवीर को इन आदमी को खात्मे का कह दिया था, इसके लिए तनवीर इनके साथ न आया था। जब वो सब अपनी अपनी कारों में बैठ गए तो तनवीर कोठी से निकला और भागता हुआ सड़क क्रॉस करके जूलिया वाली कार की तरफ आ गया। क्या हुआ? जूलिया ने इस अंदर बैठते ही पूछा। सबका खात्मा हो गया, वैसे मज़ा नहीं आया बेहोश आदमी का खात्मा करते हुए, लेकिन क्या किया जाए, वक्त ही न था, तनवीर ने मुँह बनाते हुए जवाब दिया। और जूलिया ने सर हिलाते हुए झटके से कार आगे बढ़ा दी। मिस जूलिया, यहाँ से ईगल्स हॉल ज़्यादा दूर नहीं है और अभी वक्त भी खासा पड़ा है, ऐसा न करे कि इनका खात्मा वही इनके पॉइंट 1 पर ही कर दे। सफदर ने कहा। नहीं, पहले X2 से बात हो गया और हाँ, फोन की क्या ज़रूरत है, कार के ट्रांसमीटर से कर लेते हैं बस, जूलिया ने कहा। और फिर जूलिया ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला और फिर डैशबोर्ड से टूटू की आवाज़ निकलने लगी और जूलिया ने एक लचकदार तार के साथ मुंसलिक माइक मुंह से लगाया। अब वो एक हाथ से कार ड्राइव कर रही थी। हेलो हेलो जूलिया काले, और जूलिया के बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस X2। और चंद लम्हों बाद X2 की आवाज़ डैशबोर्ड से निकली और जवाब में जूलिया ने दानिश मंजिल से निकलकर अब तक होने वाली तमाम वाक़यात तफसील से बता दिया। गुड शो। अगर तुम सब इसी तरह अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करो तो यकीनन एक रोज़ इमरान को तुम्हारे पीछे चलना पड़ेगा। और X2 ने बड़े तासीनमीज़ लहजे में कहा और जूलिया का चेहरा फख्र मुसर्रत से खुल उठा और बाकी साथियों के चेहरों पर भी फातिहाना मुस्कुराहट रेंगने लगी। सर, अब क्या हुक्म है? और जूलिया ने पूछा। सुबह के वक्त चौक पर खासा रश हो जाते, इसलिए वहाँ इन लोगों से निपटने का मतलब ये होगा कि बेशुमार बेगुनाह अपराध भी मारे जाएंगे और यही मैं नहीं चाहता। तुम ऐसा करो कि ईगल्स हिल्स पर इनकी कोठी के करीब मोर्चे बना लो। ईगल हिल्स बहुत बड़ी कॉलोनी है और वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ खासे फासले पर है। फिर जैसे ही लोग बाहर आए इन पर फायर खोल दो, इसके बाहर किसी को जिंदा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको उड़ा दो। हाँ, अगर आसानी से वो ब्राउन जिंदा पकड़ा जा सके तो दूसरी बात है, वरना फुल पावर एक्शन करो, X2 ने तेज लहजे में कहा। यस बास, हुक्म की तामील होगी। और जूलिया ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से और एंड आल का फिक्रा सुनते इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मजीद असला निकालो, आज इनमें से किसी को भी बचकर नहीं निकलना चाहिए, जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और चौक से कार का रुख ईगल्स हॉल की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने आप और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।